صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ ابراہیم آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 20. گزشتہ صفحے کی آخری آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے ان انکار کرنے والوں کا ایک اعتراض پیش کیا کہ انہوں نے نبیوں کی، رسولوں کی رسالت کا انکار کیا بشریت کی وجہ سے، یہ کہہ کر کہ تم ہم جیسے بشر ہو اور تم چاہتے یہ ہو کہ ہم اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں، طریقہ عبادت کو چھوڑ دیں، اور تم ہمارے پاس کوئی کھلی ہوئی دلیل لے کر آؤ. جو بینات ان کے سامنے پیش کیے گئے، جو معجزات اور کھلی ہوئی دلیلیں ان کے سامنے پیش کی گئیں، ان کا انہوں نے انکار کر دیا اور مزید فرمائشی معجزات کا مطالبہ کیا. قالت لہم رسلہم، اب یہاں سے بحث شروع ہوتی ہے کہ ان سے رسولوں نے یہ کہا ان نحن الا بشر مثلکم، کہ ہم یقیناً تم جیسے ہی بشر ہیں. یعنی اگر تم بشریت کے معاملے میں کہتے ہو تو ہم نے انکار تو نہیں کیا کہ ہم بشر یا انسان نہیں ہیں. ہاں، فرق کیا ہے؟ تم جیسے بظاہر بشر ہونے کے بعد تم میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ مثلا تم فقط اتنا دیکھ رہے ہو کہ تم بھی آنکھوں سے دیکھتے ہو، ہم بھی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، تمہارا بھی چہرہ ہے، ہمارا بھی چہرہ ہے، تمہارے بھی ہاتھ ہیں، ہمارے بھی ہاتھ ہیں، تمہارے بھی پیر ہیں، ہمارے بھی پیر ہیں، تم بھی کھانا کھاتے ہو، ہم بھی کھانا کھاتے ہیں. مگر فرق کیا ہے؟ فرق ہے اللہ کا چن لینا، اللہ کا انتخاب. اللہ نے کس کے اوپر احسان کیا ہے اور اپنی وحی کے لیے کس کو منتخب کیا ہے، یہاں پر اس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، مگر اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنے کرم سے نوازتا ہے. وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ، اور ہمیں یہ حق ہی نہیں ہے کہ ہم تمہارے سامنے کوئی سلطان، کوئی دلیل لے آئیں، الا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر یہ کہ اللہ کے اذن اور اللہ کی اجازت سے. یعنی پہلے بھی جو ہم نے بینات اور جو دلائل تمہارے سامنے پیش کیے وہ اپنی جیب سے نکال کر پیش نہیں کیے تھے، وہ خدا ہی نے ہم کو عطا کیے تھے. اب بھی اگر کوئی مزید دلیل یا کوئی اور معجزہ خدا نے ہمیں اجازت دی تو ہم دکھا دیں گے، ورنہ ہم خود سے کسی چیز کو پیش کرنے والے نہیں ہیں. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی کے اوپر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے، یعنی بھروسہ کرنا چاہیے. یعنی جب کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہوئے ہیں تو ہمارا توکل اللہ ہی کے اوپر ہونا چاہیے. وَمَا لَنَا أَن لَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، اور ہمیں کیا حق ہے کہ ہم اللہ کے اوپر بھروسہ توکل نہ کریں. وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، جبکہ اس نے ہمیں اپنے راستوں کی ہدایت کر دی ہے. تو جب اس نے ہمیں اپنے راستوں کی ہدایت کر دی ہے تو اب تو اس کے بعد اور زیادہ ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. یعنی ایک عام مومن ہوتے اور بات تھی، مگر یہ تو پروردگار نے بہت پہلے سے طے کیا ہوا ہے کہ ہمیں اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، تو ہم خدا پر بھروسہ کریں گے اور تمہاری دی ہوئی اذیتوں کے مقابلے میں کیا کریں گے؟ ہم صبر کریں گے، یقیناً صبر کریں گے ان چیزوں پر جو تم ہمیں اذیت دیتے ہو. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. یعنی اگر کوئی توکل کرنا چاہتا ہے تو خدا کے سوا کون سا ایسا سہارا ہو سکتا ہے کہ جس کے اوپر بھروسہ کیا جا سکے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، ان کے رسولوں کے سامنے انکار کرنے والوں نے یہ کہا لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم تمہیں تو نکال دیں گے اپنی زمین سے، یعنی جلا وطن کر دیں گے، بینش کر دیں گے، یہ دھمکی. أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تم پلٹ آؤ ہمارے طریقے پر، ہمارے مذہب پر. اب یہ دیکھیے ان کی کتنی بڑی غلط فہمی کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جب تک نبیوں نے کھل کر ان کی مخالفت شروع نہیں کی تھی تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تو ہم ہی کے ساتھ ہیں اور ہمارے ہی دین کے اوپر ہیں، گویا ہماری ہی بیعت کیے ہوئے ہیں. حالانکہ یہ ان کی غلط فہمی سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا. فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، تو ان کے رب نے وحی کی ان کے اوپر،
لنہلکن الظالمین، یعنی رسولوں کو بتا دیا کہ ہم اب ظالموں کو ہلاک کرنے والے ہیں، یعنی اب گویا وہ وقت آ گیا کہ اب ظالموں کی مہلت وہ ختم ہو رہی ہے، اب انہیں وہ جو میکسیمم لمٹ ہے اس تک زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا، بلکہ اسی منیمم لمٹ کے اختتام پر درمیان میں کسی موقع پر ان کے اوپر اب وہ عذاب نازل ہونے والا ہے جس سے یہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر بعد میں کیا ہوگا؟ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اس کے بعد ہم تمہیں زمین میں ان کے بعد ساکن کریں گے، یعنی رہنے کا موقع دیں گے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یہ صلہ ہے ان کے لیے جو میرے سامنے کھڑے ہونے کا تصور رکھے، یعنی جنہیں حساب کتاب کا خوف ہے، وخاف وعید، اور جو میری تحدید سے ڈرے، جو میں نے یہاں عذاب کی بات کی ہے دنیا کے اندر، وہ اگر واقعاً اس کی طرف متوجہ ہو جائے، اس کے لیے اس کے دل میں خوف ہے، تو بظاہر وہ اصلاح کرے گا، تو پھر اس کا صلہ بھی اس کو ملے گا، ہم صلہ اس کا روکیں گے نہیں، اسے محروم نہیں کریں گے۔ وَاسْتَفْتَحُوا، اور انہوں نے فتح و ظفر کی دعا مانگی نبیوں نے۔ وخاب کل جبار عنید، اور جتنے بھی سرکش تھے، اناد رکھنے والے، بغض رکھنے والے تھے، وہ سب کے سب ناکام ہو گئے۔ من ورائہ جہنم، اور اس کے سامنے پھر دوزخ ہے۔ ویسقی من ماء صدید، جس میں سے وہ پیپ کی قسم کا پانی پیئیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یتجرعہ، وہ انہیں گھونٹ گھونٹ پلایا جائے گا۔ ولا یکاد یسیغہ، اور وہ بہت مشکل ہے کہ وہ اسے حلق سے نیچے اتار سکیں۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، اور موت ان کے طرف ہر طرف سے لپک رہی ہوگی، مگر پھر بھی وہ مریں گے نہیں، موت تو آ چکی دنیا میں، اب اس کے بعد کوئی موت نہیں ہے۔ جنت ہے تو ہمیشہ کے لیے، اور جہنم میں ایسے کافروں کا انجام تو پھر ہمیشہ کا عذاب ہے۔ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور سخت طرح کا عذاب ان کے سامنے ہوگا۔ مثل الذین کفروا بربہم، اب فوراً سوال آتا ہے کہ بھئی یہ کافر جیسے بھی ہوں، ممکن ہے انہوں نے کوئی اچھا کام تو زندگی کے اندر کیا ہوگا، اس کا بھی کوئی بدلہ ان کو نہیں ملے گا۔ یہاں پر اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ مثل الذین کفروا، وہ کہ جنہوں نے کفر کو اختیار کیا، الذین کفروا، پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے کہ جنہوں نے کفر کو ایز این آپشن اختیار کیا، جانتے بوجھتے، بربہم، اپنے رب، اپنے پالنے والے کا انکار کر دیا، اعمالہم، ان کے اعمال، کمرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، ان کے اعمال کی مثال اس راکھ، اس خاکستر، اس ایش کی سی ہے کہ جس پر تیز ہوا چلے، جکڑوں والی تیز ہوا، جکڑوں والے دن تیز ہوا چلے، فی یوم عاصف، لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، اگر ایسی ہوا چلے تو کیا اس راکھ میں سے، اس ایش میں سے، اس خاکستر میں سے کچھ بچتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اسی طریقے سے ان کے اعمال ہیں، جب ایمان جو شرط قبولیت اعمال ہے وہی ان کے پاس نہیں ہے، تو پھر ان کے اعمال کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے۔ بلکہ آپ اس کو اور بھی لاجیکلی سوچئے گا کہ جب اس کا ایمان خدا پر تھا ہی نہیں تو اس کی نیت میں قربتاً اللہ کہاں ہو سکتا ہے؟ تو جب ایک مسلمان ہونے کے بعد، ایک مومن ہونے کے بعد ریاکاری کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو اس کا عمل مسترد ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے قربتاً اللہ کی نیت نہیں کی، جبکہ قربتاً اللہ کی نیت کا امکان تھا کہ وہ خدا کو مان رہا تھا۔ تو یہاں پر تو نہ خدا کو مان رہا ہے نہ خدا پر ایمان ہے، تو جب ایمان ہی نہیں ہے تو پھر اس کے بعد اس کا یہ عمل کہاں قبول ہونے والا ہے؟ یہ بالکل راکھ کی طرح کے اعمال ہیں۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، وہ قدرت نہیں رکھتے کہ کسی چیز کو حاصل کر سکیں جو انہوں نے کمانے کی کوشش کی تھی، اس میں سے کوئی چیز، کوئی رب، کوئی منافع، کوئی فائدہ ان کو حاصل نہیں ہو پائے گا۔ ذالک هو الضلال البعید، اور یہ ہے بڑی سخت گمراہی۔ الم ترى، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا، یعنی کیا انہیں نہیں معلوم، ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، یعنی حکمت اور مصلحت کے ساتھ بالکل ٹھیک پیدا کیا۔ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر اللہ چاہے تو انہیں ختم کر دے اور ایک نئی مخلوق کو لے آئے۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، یہ اللہ کے لیے بالکل بھی دشوار نہیں ہے۔ یہاں پر عزیز کا مطلب دشوار کے معنی میں آیا ہے، یعنی پروردگار عالم کے لیے کوئی زحمت نہیں ہے کہ ان لوگوں کو ختم کر دے اور ان کی جگہ کسی اور کو لے آئے۔ اس آیت پر، آیت نمبر 20 پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔